چینی مافیا رمضان میں عوام سے مٹاس چھیننے لگا، وزیر اعظم کی برہمی بیکار۔ چینی کی قیمت میں مسلسل اضافہ، لاہور میں 1 کلو چینی 170 روپے کی ہو گئی، ہول سیل میں 160 روپے میں فروخت۔ دکانداروں کا کہنا ہے چینی مزید مہنگی ہوگی، ڈبل سینچری بھی کر سکتی ہے۔ صدر کریانہ ایسوسی ایشن پنجاب کا کہنا ہے شوگر ملز مالکان نے کارٹل بنا کر مصنوعی قلت پیدا کی، حکومت کی چینی برآمد کرنے کی پالیسی سے نرخ بڑھے۔ کراچی میں بھی چینی کی قیمت بڑھ گئی، 160 سے 170 روپے کلو فروخت۔ سندھ میں ایک اور چینی ذخیرہ اندوزی پکڑ لی گئی، ٹنڈو محمد خان میں چینی کی 400 بوریاں پکڑی گئی، گودام سیل کر دیا گیا۔ عوام کو سستے داموں اشیاء ضروریہ کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ معاشی استحکام کا فائدہ عوام تک پہنچنا شروع ہو گیا۔ فروری میں مہنگائی کی شرح 1.5% پر آنا خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں موجودہ حکومت اپنا 1 سال پورا کر رہی ہے۔ معیشت کی بہتری، کاروبار اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ادارے مل کر کام کر رہے ہیں۔ معاشی ٹیم کی شاندار کوششوں کی بدولت معاشی اعشاریے ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا غزہ یوکرین میں دیر پا کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعظم نے شاہ چارلس کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ اتنی مہنگائی میں 5-5 ہزار روپے دینا مذاق ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت کے رمضان پیکج پر تنقید۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ ذاتی تشہیر پر اربوں پھونکنے سے بہتر تھا اس عوام کو ریلیف دیتے جس کے نام پر قرض لیتے ہیں۔ کہا بانی پی ٹی آئی کی فیملی سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی، حکومت کارکنوں کو اشتعال دلانا چاہتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا اجالہ جن میں طبی معائنہ مکمل، پیمز اسپتال کی 4 رکنی کمیٹی نے جن میں چیک اپ کیا۔ معیشت مضبوط ہو رہی ہے، برآمدات بڑھ رہی ہیں۔ وزیر اعظم کل قوم کے سامنے 1 سال کی کارکردگی پیش کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا ایس آئی ایف سی اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کردار قابل ستائش ہے۔ تحریک انصاف کی سیاست ایکسپوز ہو گئی، وہ اپنی موت آپ مر رہے ہیں۔ ایسے لوگ تاریخ کے کوڑے دان میں پڑے ملتے ہیں۔ احسن اقبال نے کہا ہمارے اپنے لوگ ملک کے خلاف امریکہ اور یورپ میں مہم چلا کر پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں۔ 2 سال پہلے ملک ڈیفالٹ کے دہانے پر تھا، حکومتی کاوشوں سے مہنگائی کم ہوئی۔ سحر و افطار کے وقت گیس کی بندش اور پریشر میں کمی، شہری اذیت میں مبتلا۔ خواتین کو آج بھی افطار کی تیاری میں شدید مشکلات کا سامنا رہا۔ وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ نے گیس بندش کا نوٹس لینے کی اپیل کر دی۔ متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ رمضان المبارک میں عوام کو پریشان نہ کریں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا بھی وزیر اعظم سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ لکی مروت میں ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر ریونیو کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ اشیاء خورونوش کے نرخ چیک کرنے کے لیے جانے والے ایڈیشنل اے سی اور ٹھیلے والوں میں گرما گرمی اور تلخ کلامی کے بعد نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ ریڑھی والوں نے اسسٹنٹ کمشنر کو دھکے دی اور گریبان سے پکڑ لیا۔ پولیس اہلکاروں نے مشکل سے اے سی کو بچایا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کا تعارفی سیشن مکمل۔ آئی ایم ایف کمیشن $1 ارب قرض سے پہلے معاشی جائزہ لے گا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ اقتصادی جائزہ مذاکرات 15 مارچ تک جاری رہیں گے۔ حکومت نے ٹیکس چوری روکنے کے لیے ریل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کو فعال کرنے کی تیاری کر لی۔ ذرائع کا کہنا ہے اتھارٹی پراپرٹی کی غلط مالیت ظاہر کرنے پر سزا اور جرمانہ کر سکے گی۔ اتھارٹی کو 3 سال قید کا اختیار مل سکتا ہے۔ اتھارٹی رجسٹریشن نہ کرانے پر 50,000 سے 5 لاکھ روپے تک جرمانہ کر سکے گی۔ غلط معلومات دینے پر 2 سے 5 لاکھ روپے جرمانہ لگا سکے گی۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں سماعت۔ مجسٹریٹ کا کہنا تھا کہ ملزم کے مطابق اس پر اعترافی بیان کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ ملزم کے بیان پر تفتیشی افسر کی اعترافی بیان کی درخواست مسترد کی جاتی ہے۔ ملزم شہراز نے بتایا وہ مصطفیٰ کے قتل کا واحد چشمدید گواہ ہے۔ واقعے کے وقت وہ بے بس اور لاچار تھا، اس لیے کچھ نہیں کر سکا۔
بورڈ بیسن پر شاہ زین مری کا شہری پر تشدد کا واقعہ، معاملے پر فریقین میں صلح ہو گئے، راضی نامہ بھی کر لیا۔ ذرائع نے بتایا مدعی مقدمہ برکت علی سومرو نے راضی نامہ کیا، فریقین کے مابین راضی نامے کی کاپی بھی سامنے آ گئی۔ ساؤتھ پولیس کا کہنا ہے ملزم شاہ زین کراچی میں ملا تو ضرور گرفتار کیا جائے گا، کیس کا چالان بھی متعلقہ عدالت میں جمع کروایا جائے گا۔ دونوں فریقین کے درمیان راضی نامے کا میڈیا کے ذریعے پتہ چلا، تاحال راضی نامے کا قانونی طور پر نہیں بتایا گیا۔ شاہ زین مری کی گرفتاری کے لیے آئی جی سندھ نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری محکمہ داخلہ کو خط لکھ رکھا ہے۔ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کی گرفتاری کے 9 سال مکمل۔ بھارتی بحریہ کے حاضر سروس افسر کلبھوشن کی گرفتاری سے بھارتی ریاستی دہشت گردی را کے گھناؤنے عزائم بے نقاب ہوئے۔ بھارتی ایجنٹ کلبھوشن یادیو کی گرفتاری سیکیورٹی اداروں کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کلبھوشن کی گرفتاری کی خبر دنیا بھر میں سب سے پہلے ARY نیوز نے دی تھی۔ پاکستان میں دہشت گردی میں افغانستان کے ملوث ہونے کا ایک اور ثبوت، غلام خان قلعے میں ہلاک دہشت گرد افغان شہری نکلا۔ دہشت گرد مجیب الرحمان عرف منصور کا تعلق افغان صوبے میدان وردک سے ہے۔ 28 فروری کو فورسز نے 14 دہشت گردوں کو ہلاک کیا تھا۔ یورپی رہنماؤں کا جنگ جاری رہنے تک یوکرین کی امداد جاری رکھنے پر اتفاق۔ اب معاہدے کی صورت میں مستقبل میں روسی جارحیت کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ برطانوی وزیراعظم نے کہا کہ روس پر اقتصادی دباؤ میں اضافہ کیا جائے گا۔ روس کو جنگ ختم کرنے کے لیے ممکنہ ڈیل کا حصہ بننا پڑے گا۔ کسی بھی عام مذاکرات کی میز پر یوکرین کو موجود رہنا چاہیے۔ یورپی یونین کے بیشتر ملکوں نے امن پلان کا حصہ بننے پر آمادگی ظاہر کی۔ مغربی اتحاد کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا آغاز ہو چکا۔ کرملن ترجمان کا کہنا ہے یوکرین میں فوجی آپریشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک تمام اہداف پورے نہیں کر لیے جاتے۔ اس وقت یوکرین کے ساتھ کوئی منظم یا جاری امن منصوبہ ہمارا ایجنڈا نہیں۔ یوکرین سمٹ پر بات کرتے ہوئے کہا کچھ ملکوں کا گروپ اب بھی جنگ چاہتا ہے۔ یہ ملک یوکرین کی جنگ جاری رکھنے میں حمایت کر رہے ہیں اور انہیں فوجی کارروائیوں کے لیے رسد فراہم کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی کرپٹو ریزرو کا اعلان کر دیا۔ 5 ڈیجیٹل اثاثوں کو ریزرو میں شامل کرنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ بٹ کوائن، ایتھیریم، XRP، سولانا اور کارڈانو ڈیجیٹل اثاثوں کا حصہ ہوں گے۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ میں لکھا اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ امریکہ دنیا کا کرپٹو دارالحکومت ہو۔ کیا پولیس کی تفتیش سست اور ملٹری کی تیز تھی؟ کیا ملزمان کی حوالگی کے وقت مواد موجود تھا؟ جسٹس حسن اظہر رضوی کے سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ وکیل فیصل صدیقی نے کہا مواد کا ریکارڈ پر ہونا نہ ہونا مسئلہ نہیں، مسئلے کی جڑ ملزمان کی حوالگی کا لامحدود اختیار ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا کیا انسداد دہشت گردی عدالت حوالگی کی درخواست مسترد کر سکتی ہے؟ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے ATC نے ملزمان کو نوٹس بھی نہیں کیا تھا، حوالگی کی درخواست آنے پر از خود فیصلہ کر دیا گیا۔ جسٹس جمال مندوخیل بولے سیکشن 94 کا اطلاق ان پر ہوگا جو آرمی ایکٹ کے تابع ہیں۔ ATC فیصلے کے بعد ملزمان آرمی ایکٹ کے تابع ہو گئے۔ سماعت کل تک ملتوی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا شہری علی محمد کو مبینہ طور پر غیر قانونی حراست میں رکھنے والے پولیس افسران اور اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے علی محمد کے والد کی درخواست پر سماعت کی۔ وکیل شیر افضل مروت نے علی محمد کا 164 کا بیان عدالت میں پیش کیا۔ DSP لیگل نے کہا کہ بیان کی کاپی تاحال ہمیں نہیں مل سکی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ IG کو بتائیں کاپی موصول ہونے پر پولیس آفیشلز کے خلاف مقدمہ اور گرفتاریاں کریں۔ آئندہ سماعت تک مقدمہ ہو جانا چاہیے، پھر دیکھتے ہیں۔ IG اسلام آباد رپورٹ دیں انہوں نے کیا کارروائی کی۔ سماعت 11 مارچ تک ملتوی کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لیپ ٹاپ اسکیم کا اعلان کر دیا۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کہتے ہیں 1,10,000 طلبہ میں جدید لیپ ٹاپ تقسیم کیے جائیں گے۔ پبلک سیکٹر تعلیمی اداروں کے BS کے طلبہ اپلائی کر سکیں گے۔ پہلے اور دوسرے سیمسٹر کے طلبہ لیپ ٹاپ اسکیم کے اہل ہوں گے۔ BS طلبہ کے لیے 65%،
میڈیکل طلبہ کے لیے 80% میرٹ مقرر کیا گیا ہے۔ مریم نواز گنڈاپور کی طرح عوامی فلاح کا سوچیں، پختونخوا کی کارکردگی تصویری نمائش تک محدود نہیں۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں مریم نواز صرف اخبارات میں تصاویر شائع کروانے کو کارکردگی سمجھتی ہیں۔ خیبر پختونخوا نے 625 منصوبوں کی رپورٹ جاری کی۔ مریم نواز نے 125 تصویریں شائع کروا دی۔ وزیر اطلاعات پنجاب مصباح بخاری کا رد عمل، کہا کے پی لاقانونیت، دہشت گردی اور کرپشن میں سبقت لے رہا ہے۔ علی امین کی ترجیحات میں صوبے کے غریب عوام نہیں، اڈیالہ کا قیدی ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور میں بارش سے موسم خوشگوار۔ بلوچستان کے قلعہ عبداللہ، پشین، ہرنائی، لورالئی میں بھی بادل برسے۔ کوٹلی آزاد کشمیر اور گرد و نواح میں بھی بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ۔ خیبر پختونخوا میں بھی گرج چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش۔ سوات میں پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھی، گلیات میں برف باری، اسکول 3 دن کے لیے بند۔ لاہور میں خاتون نے سوتن کو سر پر بیلن مار کر قتل کر دیا، لاش بوری میں بند کر کے چھت پر چھپا دی۔ پولیس نے بتایا کہ ملزم سعدیہ نے جھگڑے کے دوران سوتن طیبہ کے سر پر بیلن مارا تھا۔ 5 دن بعد تعفن پھیلا تو پڑوسیوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے سعدیہ کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ اقوام متحدہ، قطر، اردن اور مصر کی اسرائیل کی جانب سے امداد اور سامان کے غزہ جانے پر پابندی کی شدید مذمت۔ اسرائیلی اقدام کو جنگ بندی معاہدے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ حماس کا کہنا ہے جنگ بندی کے دوسرے مرحلے پر عمل شروع کیا جائے، پہلے مرحلے میں کوئی توسیع نہیں ہوگی۔ حماس ترجمان کا کہنا ہے یرغمالیوں کو معاہدے کے تحت ہی مرحلہ وار رہا کیا جائے گا۔ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے میں باقی رہ جانے والے 59 یرغمالیوں کی رہائی اور تمام فلسطینیوں کی آزادی، اسرائیلی فوج کا غزہ سے مکمل انخلا اور جنگ کا خاتمہ شامل ہے۔ جرمنی کے شہر منہیم میں تیز رفتار کار ہجوم پر چڑھ توڑی، 1 شخص ہلاک، متعدد کچل کر زخمی ہو گئے۔ پولیس نے بتایا کہ واقعے کے وقت شہر کے مرکزی چوک پر کارنیول پریڈ کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ حملہ آور کار ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا، جس کی شناخت ابھی تک ظاہر نہیں کی گئی ہے۔ کارنیول پر حملوں کی دھمکیوں کے بعد سیکیورٹی ہائی الرٹ تھی۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں 4 ٹیموں کے درمیان ٹائٹل کی جنگ۔ پہلا سیمی فائنل بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان کل دبئی میں کھیلا جائے گا۔ دوسرا سیمی فائنل بدھ کو نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان لاہور میں ہوگا۔ کل کے میچ میں اگر آسٹریلیا جیتا تو چیمپئنز ٹرافی کا فائنل پاکستان میں ہوگا۔ بھارت کی جیت کی صورت میں فائنل بھی دبئی میں کھیلا جائے گا۔ آسٹریلیا ہمیشہ سے تگڑا حریف رہا ہے۔ بھارتی کپتان روہت شرما کہتے ہیں کہ بھرپور مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آسٹریلوی کپتان اسٹیون اسمتھ نے کہا کہ جانتے ہیں بھارت کو گراؤنڈ کی سپورٹ ہوگی، لیکن ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ میچ سے پہلے آسٹریلوی ٹیم میں بڑی تبدیلی کر دی گئی۔ اوپنر میتھیو انجری کے باعث ایونٹ سے باہر ہو گئے۔ کوپر کرالی کو اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا۔ ٹیم کی پرفارمنس پر سب کو ہی دکھ ہے، اب اس پر بات کرنا چھوڑ دیں۔ سابق کپتان وسیم اکرم کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو، کہا ایسا ہونا ہی تھا، یہ شکست اچانک نہیں آئی، نوجوان لڑکے آتے ہی نہیں جیتیں گے، 2026 ورلڈ کپ تک بہترین ٹیم بنانا ہوگی۔ کرکٹ کا سب سے بڑا شو، ہر لمحہ پرجوش، مہمان بنیں گے معروف اداکار نبیل ظفر، میزبانی کے فرائض انجام دیں گے اینکر ہارون رفیق، باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تجزیے اور تبصرے، عادل مصطفیٰ چودھری لائیں گے ہنسی کا طوفان۔ پاکستان کا نمبر 1 گیم شو جیتو پاکستان آیا اور چھا گیا۔ جیتو پاکستان لیگ میں رمضان کے پہلے پروگرام میں 1 کروڑ روپے کے انعامات بانٹ دیے گئے۔ خوش نصیبوں کو ملی 1300 سی سی گاڑی، نقد انعامات، بے شمار موٹر سائیکلیں اور لاکھوں روپے کے ہوم اپلائنسز۔ جیتو پاکستان میں انعامات کی برسات پورے رمضان جاری رہے گی۔ اور جاپان میں بہار کے رنگ چیری بلاسم کے سنگ، کاوازو کے پارک میں درخت سفید اور گلابی پھولوں سے ڈھک گئے، دلکش نظارے، دل فریب مہک،
सयाहों ने हसीन मनाजिर को कैमरों में महफूज करने पाक्स का रुख कर लिया।